بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، آج ہم نے قیام اللیل میں جن آیات کی تلاوت کی، اس میں ایک اہم پیغام مسلمانوں کی اجتماعیت کے بارے میں ہے۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، اجتماعیت ہونا چاہیے، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اتفاق اور اجتماعیت کیسے قائم ہو؟ اجتماعیت ایک الگ مسئلہ ہے۔ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لینا یہ اجتماعیت نہیں ہے۔ بازار میں، مارکیٹ میں لوگوں کی ہم بھیڑ دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو جماعت نہیں کہا جاتا ہے۔ جماعت اسے کہتے ہیں جو مسجد میں ہے، چاہے ایک امام اور ایک مقتدی ہی کیوں نہ ہو، اس کو جماعت کہیں گے، اس لیے کہ وہاں لوگوں کے مقاصد جدا جدا ہوتے ہیں، یہاں مقصد ایک ہوتا ہے۔ تو جہاں مقصد ایک ہوتا ہے وہاں جماعت بنتی ہے، اور جہاں مقصد جدا جدا ہو جاتا ہے وہاں پر بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، اس کو ازدحام کہیں گے، مجمع کہیں گے، جماعت نہیں کہیں گے۔ قرآن مجید نے اس کی بنیاد رکھی تقویٰ پر۔ ہر جگہ تقویٰ بنیادی عنصر ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہونا چاہیے۔ حق کے تقویٰ، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر حق کے تقویٰ کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن جب اجتماعیت اور مسلمانوں کے معاشرے کو ایک لڑی میں پرونے کی بات تھی تو قرآن نے بنیاد رکھی حق کے تقویٰ کی، جیسا تقویٰ کا حق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ پازیٹیو مثبت پیغام ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ نگیٹیو ہے، اس چیز کو نہیں کرنا ہے۔ فرقہ بندی، عربی زبان میں فرق مانگ کو کہتے ہیں۔ بال کے جب آپ مانگ نکالتے ہیں تو بال دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اسے فرق کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہے فرقہ، یعنی ایک بنیاد کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا، ایک دین کو دو حصوں میں۔ اور یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 73 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، 72 نہیں۔ میجارٹی غلط ہے، اکثریت غلط راستے کے پر ہے، صحیح راستے کے پاس صرف ایک جماعت ہے، اقلیت، مائنورٹی، اور وہ ہے ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج جس منہج کے پر، جس عقیدہ، جس فکر کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس عقیدے، جس منہج کو اپنائے ہوئے تھے، جو جماعت اپنائے ہوگی وہی دراصل فرقہ ناجیہ ہے۔ تو اپنے عقیدے، اپنی نماز، اپنی فکر اور اپنے منہج، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقیدہ، منہج و فکر سے مطابقت دینے کی کوشش کیجیے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں ہے تو اصلاح کی کوشش کیجیے۔ یہاں ایک ضمن میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جب بقید حیات تھے، ان کی زندگی میں جاپان کے قریب 52 افراد جو انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کوالیفائڈ تھے، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، یہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ مسلمان ہونے لگے تو مسلمان ہونے کے بعد حنفیوں نے کہا کہ آپ کو حنفی ہونا ہوگا، شافعیوں نے کہا کہ شافعی، مالکیوں نے کہا کہ مالکی، حنبلیوں نے کہا کہ حنبلی۔ وہ حیران ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد بھی کسی اور راستے کو اپنانا ہوگا، اور یہیں سے وہ بچکے اور باپٹزم کو قبول کر لیا۔ جب یہ سوال حضرت شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے اس کا تفصیلی جواب دیتے کہ اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں، پورا تفصیلی جواب دیا۔ سوچئے کہ اس کے نقصانات کتنے وسیع ہیں۔
اور آج بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہماری اذانیں جدا ہوتی ہے، جماعتیں جدا ہوتی ہے، روزے جدا ہو جاتے ہیں، افطار کا ٹائم، سحر کا ہر چیز جدا جدا، صرف فرقہ بندی کی بنیاد پر۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اختلاف اس بنیاد پر رکھتا ہے کہ مسلک کی بنیاد پر، جبکہ ایک نبی، ایک اللہ ہر کوئی کہتا ہے، ایک قرآن، ایک دین، سب کچھ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پیدا کیوں ہوئی؟ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، قرآن مضبوطی سے پکڑیں گے تو حدیث بھی آئے گی، اس لیے کہ قرآن لا ہے تو حدیث بائی لاز ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فرقہ بندی اختیار مت کرو۔ اب یہ اجتماعیت قائم کیسے ہوگی؟ قرآن مجید نے اس کی ایک تاریخی مثال دی، کہا کہ ذرا یاد کرو، اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ دشمنی انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان تھی، 110 سال سے جاری تھی، ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے۔ جب خزرج والوں نے اوس کے ایک آدمی کو مارا تو انہوں نے انتقام میں 2 کو مارا، انہوں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 4 کو مارا، اور یہ نسل در نسل انتقامی کارروائی 110 سال سے جاری تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے، کسی ایک حکومت کے پیچھے روس ہے، کسی کے پیچھے امریکہ ہے، یہ کھڑے ہیں اپنے ہتھیار کو سپلائی کرنے کے لیے، لڑاتے ہیں، اور اس کے بعد مرتا کون؟ مسلمان ہے، شکار بنتا ہے مسلمان۔ لوگوں کو عالمی طاقتوں کی سازش کا پتہ بھی نہیں ہے، لڑ رہے ہیں، کتنے سارے راز کھلے، اس کے بعد بھی آج ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ راز تو کھل رہے ہیں، آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ اردو میڈیا جو کہ بکا ہوا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بکا ہوا ہے، یہ وہ خبریں شائع کرتا ہے جو صرف سعودی دشمنی میں ہو، چاہے وہ سچ ہو غلط ہو، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو صرف یہ پیش کرنا ہے کہ کس طرح سعودی عرب کو بدنام کیا جائے۔ آج 3000 ویب سائٹ صرف سعودی عرب کے خلاف سازش رچنے، جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے بیک وقت کام کرتے رہتی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے، اتنے سنگین دشمنوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، جبکہ باہر اپنے بھی دشمن ہے، غیر بھی دشمن ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی برکت ہے کہ اگر اللہ سے اپنا رابطہ ہے تو پوری دنیا مل کر بال بیکا نہیں کر سکتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ترمذی کی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا، جان لے کہ اگر پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچائے گی جتنا تقدیر میں لکھا ہے، اور اگر مل کر فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچائے گی جتنا تقدیر میں لکھا ہے، اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہے۔ تو یہ 110 سال سے جنگ جاری تھی۔ قرآن مجید نے کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ عربی زبان بہت رچ لینگویج ہے، ایک ایک لفظ معنویت کا شاہکار ہے۔ ائتلاف کہتے ہیں ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے، جس مقام کے پر اس کو فٹ کرنا چاہیے اس مقام پر رکھا جائے، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ سیٹنگ پرابلم کہ ایک آدمی کی صلاحیت کے اعتبار سے کیا چیز طے ہونا چاہیے۔ اگر ایک گاڑی میں جو چکا آگے لگنا چاہیے پیچھے لگا دیا جائے، پیچھے والا آگے لگا دیا جائے تو پرابلم ہو سکتا ہے، اور اگر اسی سیٹنگ کو برابر کر لیا جائے اسی کو ائتلاف کہتے ہیں، یعنی ہر کسی کو اس کے جائز مقام پر رکھا جائے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو وہ فیلڈ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، صحابہ کرام کی صلاحیتوں کو جانچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین تھے، کون کس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ کو اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے شہر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں انہیں استعمال نہیں کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت و تبلیغ کے ماہر تھے، کبھی انہیں سپہ سالاری نہیں دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت، دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے، چاہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے۔ زہد و تقویٰ میں اتنا اعلیٰ مقام تھا، لیکن وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تمہاری یہ صلاحیت بہت اچھی ہے، لیکن 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح مت کرانا، یہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم بہت متقی اور پارسا بن گئے تو چلو اختلافات کے ختم کرنے یا کسی کے درمیان صلح کرنے لگ جاؤ۔ صلاحیتیں جدا جدا ہے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کا ماہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیلڈ میں اس کو استعمال کیا۔ پرابلمس اسی بنیاد کے پر پیدا ہوں گے جب فیلڈ کو چینج کر دیا جائے۔
ایک ڈاکٹر کو اگر اچھے کنسٹرکشن کو بنانے کے لیے دے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے بہت ماہر ہے، دماغ کا بھی ماہر ہے، ہارٹ کا بھی ماہر ہے، وہ نہیں کر سکتا، بگاڑ پیدا کرے گا۔ ایک انجینئر کو دعوت و تبلیغ کا میدان دے دیا جائے، برباد کر دے گا، جبکہ دعوت و تبلیغ کا میدان سب سے زیادہ فقاہت کا، سمجھداری کا محتاج ہے، سب سے عظیم میدان۔ لوگوں کی فکر ذہن کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے، کنونس کرنا ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ تقریر کرنا یہ فن نہیں ہے، دعوت و تبلیغ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ترین مقام کا متقاضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتوں کو پرکھا، پرکھنے کے بعد ان کے جائز مقام کے پر ان کو رکھ دیا، سارے معاملات حل ہو گئے۔ ائتلاف اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ ہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہر کوئی ایک مقام پر نہیں رہ سکتا ہے، سب جدا جدا ہوں گے۔ ہم عام طور سے مثال دیتے ہیں انگلیوں کی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی انگلی اپنا مقام رکھتی ہے، اپنی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا الگ الگ کام ہے۔ قرآن نے کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت، چاہے قرآن کہیے چاہے اسلام کہیے، سب ایک ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سارے بھائی ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی منجھلا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، بھائی ہونے میں سب برابر ہے، چاہے 10 کیوں نہ ہو، لیکن ہر کسی کا مقام جدا جدا رہے گا۔ وہی چیز قرآن مجید نے بیان کی۔ اخوت کو سمجھیے، اسلامی اعتبار سے ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ہے، اخی ہے، لیکن مقام میں فرق ہے، اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید نے بہت پیاری بات کہی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے، جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا۔ اختلاف قرآن مجید نے اس کو آگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی بنیاد کے پر کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ آج مسلمانوں کی طاقتیں بکھری ہوئی ہے مسلک کے نام کے پر اور اجتماعیت کے نام پر۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم اپنی صلاحیت اسلام کی ترویج اور ارشاد کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، کسی کا راستہ کاٹنے یا کسی کی راہ کی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، بہتان تراشیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اسے بندوں کے لیے کیا جاتا ہے، سب ضائع اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف کی بے برکتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا اتنا ہونے کے بعد بہرحال ایک ٹیم ہونا چاہیے، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت، وہ کام کیا کرے گی؟ بھلائی کا حکم دے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ کوئی بھی خامی اگر نظر آئے گی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گارڈن ہے، ایک باغ تیار کر دیا گیا، چمن اسلام، اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بہت شاندار باغ بنا دیا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی دیکھ ریکھ کی ضرورت ہے۔ جہاں کوئی اچھائی نظر آئی کہ یہاں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اضافہ کیا جائے۔ کہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے تو کاٹ دیا جائے۔ صفائی کرنے کی ضرورت پیش آتے رہتی ہے، کہیں کوئی خامی یا کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے ایک جماعت ہو جو بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یہی امت مسلمہ کی شان ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے، کنتم خیر امہ۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ نے ہم کو سب سے اعلیٰ ترین مقام پر رکھا ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات سے مزین کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔